اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مل کے پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرجهم والآن أعداءهم أجمعين. قرآن کو اپنے سامنے کھول کر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک کتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الأکبر واسماؤک الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار وتقضي حوائجي للدنيا والآخرة. اپنی اپنی حاجتیں طلب فرمائیے. شب قدر ہے. خداوند عالم سے اپنے ساتھ ساتھ بلکہ اپنے سے پہلے اپنے والدین کے لیے جن کا حق سب سے زیادہ ہے، باحیات ہوں یا دنیا سے گزر چکے ہوں، اور اپنے اہل و عیال کے لیے، مولا کے چاہنے والوں کے لیے اور حالات حاضرہ کے لیے، اور خاص طور سے مولا کے ظہور کے لیے. دعا یقین اور دل کی گہرائی سے کیجیے، اس لیے کہ معصوم نے کہا ہے کہ مومن کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. دعا سلاح المومن. مومن کا اسلحہ بھی دعا ہے اور مومن کی ڈھال بھی. لہٰذا جب کچھ نہ ہو تب بھی دعا ایک ایسا ہمارے پاس اسلحہ اور ایسی ڈھال ہے کہ جس کے ذریعے حالات کو بدلا جا سکتا ہے، مقدر کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. خاص طور سے غیبت کبریٰ امام زمانہ میں، اس مصیبت کبریٰ میں جو ہماری ذمہ داری ہے اہل بیت علیہ السلام کا حق ادا کرنے کے حوالے سے، 3 چیزوں سے ہمیں بچنے کے لیے خاص طور سے آپ دعا کریں. 3 طرح کے لوگوں پہ لعنت ہے. ایک، ناسبیوں پر جو اہل بیت کے دشمن ہیں. ایک، مقصرین پر کہ جو اہل بیت کی شان گھٹاتے ہیں. اور ایک غالین پر کہ جو شیعہ نہیں ہیں اور محمد اور آل محمد علیہ السلام کو ہی اللہ کہتے ہیں اور ان کے لیے کسی خدا کو نہیں مانتے. مولا نے خود کہا ہے کہ ہمارے لیے ایک اللہ قرار دو، ہمارا ایک رب قرار دو جو رب الارباب ہے، اور اس کے بعد تم ہمارے فضائل میں جو کچھ بیان کرو تو ہماری فضیلتوں تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن اس سے برے حال میں مقصر ہوگا جو مولا کی شان گھٹاتا ہے. اور امام نے کہا ہے والمقصر فی النار،
مقصر کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ غالی مولا کی محبت تو رکھتا ہے مگر ٹھیک سے سمجھ نہ پانے کی وجہ سے حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، یقیناً اس کی بھی سزا ہے، مگر مقصر کی اس سے بدتر سزا ہے کیونکہ وہ دشمنی میں فضائل چھپاتا ہے۔ اور اس حدیث کو یاد رکھیں اور خدا سے دعا کریں کہ ہمیں علماء سوء کے شر سے بچائے۔ حدیث تقلید میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ قرآن سامنے کھلا ہوا ہے، آپ دعا کر رہے ہیں اور میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ دل کی گہرائی سے آپ دعا کریں کہ امام نے یہ بھی کہا ہے اس حدیث تقلید میں جہاں یہ کہا ہے کہ اگر تمہیں ایسا فقی ملے فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ سَائِلًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهِ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ۔ امام نے یہ بھی کہا ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضِ فُقَهَاءِ الشِّيَعِ، یہ تمام شیعہ فقہاء میں شرائط نہیں ہوں گی، اس کا مطلب صرف بعض میں ہوں گی، تو باقی کے شر سے بچنے کے لیے دعا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور باقی جو ہیں وہ شک و شبہ ڈالنے والے اور آل محمد کے فضائل سے دور کرنے والے اور اپنی دنیا بنانے کے لیے گمراہ کرنے والے اتنے سخت ہیں کہ امام نے کہا ہے کہ ہم ازر علی ضعفاء شیعتنا من جیش یزید، کہ یزید کے لشکر سے بدتر ہیں ہمارے کمزور شیعوں کے لیے۔ تو آج اس کی دعا بہت ضروری ہے کہ اس برے دور میں مولا کی غیبت میں ایسے بد عقیدہ اہل بیت کے بارے میں شک کرنے والے فقہا سے جو فقہاء شر ہیں، فقہاء سوء ہیں، خداوند عالم ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے تمام رشتہ داروں کو اور تمام شیعوں کو محفوظ رکھے۔ ایک اور اہم دعا کہ جو ہم زیارت جامعہ میں کہتے ہیں بے ابی انتم مومی و نفسی و اہلی و مالی، تو خداوند عالم ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولا کی ولایت کے خلاف دولت خرچ کی جا رہی ہے، عزاداری کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، لہٰذا خداوند عالم سے دعا کریں شب قدر میں کہ ہمارے لیے ایسا رزق واسع اور طاہر بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں ہمیں عنایت فرمائے کہ انشاءاللہ ہم وہ رزق محمد اور آل محمد علیہ السلام کی ولایت اور ان کی عزا کی راہ میں صرف کر سکیں۔ قرآن کو اپنے اپنے سروں پر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم بحق هذا القرآن بحق من ارسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا احد اعرف بحقك منك۔ خدا کی بارگاہ میں چلنے سے پہلے یاد رکھیں کہ حدیث قصہ اتنی اہم ہے کہ خدا نے اس میں اعلان کیا، فلسفہ بتایا کہ ہمیں خلق کیوں کیا ہے، اور اللہ نے اپنے عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہا انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا شمسا مضیہ ولا قمرا منیرا ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ تو اب اگر ہم زمین پر رہ رہے ہیں مگر محبت اہل بیت کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، آسمان کے نیچے رہ رہے ہیں محبت اہل بیت کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اگر چاند سورج سے روشنی لے رہے ہیں ان کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، غذا کھا رہے ہیں ان کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، تو پھر خداوند عالم سے دعا کریں کہ بار الہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارا شمار نمک حراموں میں ہوگا اور یقیناً ہمارا ٹھکانہ خدا نخواستہ جہنم ہوگا۔ بار الہ ہمیں محمد اور آل محمد کی محبت میں سچا بننے کی توفیق عنایت فرما، اور جو ان کی محبت کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں ان تمام لوگوں کو نیست و نابود فرما۔ بک یا اللہ 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 بک یا اللہ
بک یا اللہ بک یا اللہ بک یا اللہ بک یا اللہ بک یا اللہ بک یا اللہ بک یا اللہ بک یا اللہ. آئیے رسول کی بارگاہ میں چلیں. وہ رسول جو کائنات کو پیغام ہدایت دینے کے لیے، پیغام ولایت دینے کے لیے آیا تھا، لیکن اس رسول کا مذہب ہمیں کمزور نہیں کرتا، اس رسول کا دین ہمیں سست نہیں کرتا، اس رسول کا دین ہمیں کوتا نہیں بناتا، اس رسول کا دین ہمیں پروگریس سے پیچھے نہیں رکھتا، بلکہ اس رسول کے مذہب میں اتنا ڈائنامزم ہے کہ وہ رسول ارشاد فرماتے ہیں ملعون من القا کلہ علی الناس. وہ شخص ملعون ہے جو صرف لوگوں پر بھروسہ کرتا ہے. رسول کہتے ہیں کہ تم ہم محمد اور آل محمد پر بھروسہ رکھو اور اللہ پر توکل رکھو، اللہ کے حوالے اپنے تمام امور کو کر دو اور پوری طرح سے کوشش کرو، کیونکہ اللہ نے اعلان کیا ہے قرآن میں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. اللہ انسانوں سے پوچھے گا تم نے کوشش کی کہ نہیں کی، اسی طرح پوری قوم سے سوال کرے گا، کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. بار الہ تجھے اپنے آخری اور عظیم رسول کا واسطہ، ہمیں دین و دنیا میں عظیم ترقی کی توفیق عنایت فرما، ہماری سستی کاہلی اور کوتاہیوں کو معاف فرما. الہی بے محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علی کا غم منانے والوں، علی کے عزاداروں، ابھی 2 روز پہلے آپ نے علی کی شہادت کا غم منایا، علی کا تابوت اٹھایا، ماتم کیا، سر سے لہو بہایا، لیکن علی کے گھر میں شب قدر اس حال میں ہوئی ہوگی کہ جب آل محمد نے قرآن سر پر رکھ کر بے علی کہا ہوگا تو زینب کا جگر ٹکڑے ہو گیا ہوگا، حسن کا جگر پارا ہو گیا ہوگا، حسین تڑپ کے روئے ہوں گے، ام کلثوم کا حال غیر ہوگا، ارے غازی کو غش آ گیا ہوگا. علی والو ہم اس علی کو پکار رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں میرا مولا وہ مولا ہے. آپ ہندوستان میں اعمال کر رہے ہیں، میرے مولا کو صرف 4 سالہ ظاہری موقع ملا، اور مولا نے اس ظاہری حکومت میں سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ساری دنیا میں 3 ولایتوں کا پیغام پہنچایا، اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور اپنی اور اہل بیت کی ولایت. ہندوستان میں جو ولایت پہنچی ہے وہ مولا علی کے دور میں سن 38 ہجری میں پہنچی ہے. اور امام یہ کہتے ہیں یاد رکھو مومن وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے، اور امام نے یہی حکم دیا سلمان کو، یہی حکم دیا مالک اشتر کو، اور یہاں تک کہ یہ وہ افراد تھے کہ جو مولا کی ولایت میں ایسے راسخ تھے کہ یہ افراد نہ صرف یہ کہ بہت باعمل تھے بلکہ ان میں ایسی روحانیت تھی کہ سلمان نے مدائن کے کتوں کے ذریعے چوری روک دی. آج بڑے بڑے دعوے کرنے والے بہت ہیں، کون ہے ایسا جو انسانوں کو سمجھا سکے؟ جانوروں کی بات تو دور کی ہے. بار الہ تجھے قسم ہے علی کی عظمت کی، تجھے قسم ہے علی کی ولایت کی، ہمیں علی کی ولایت میں ان گوشوں سے واقف فرما کہ جس کے ذریعے کائنات مسخر ہوتی ہے. بار الہ ہمیں علی کے اسم اعظم ہونے کی معرفت عنایت فرما. مولا کائنات کہتے ہیں تربیت کرتے ہوئے الراضی بفعل قوم قد داخل فیہم ومعہم
کہ جو شخص اپنی قوم کے فعل سے، غلط فعل سے راضی ہوگا وہ ان کے ساتھ داخل ہے اور ان کے ساتھ ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو امام نے کہا کہ اگر کوئی ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا اپنی طاقت سے، اگر طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے، اگر زبان بھی ایسے حالات ہیں کہ اس سے کچھ نہیں بول سکتا تو کم سے کم دل سے نفرت کرے اور ظالم پر لعنت کرے۔ تو صرف پہلے ہی قدم پر صرف ظالم پر لعنت کرنا اور خاموشی اختیار کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ بار الہ پوری دنیا میں اور خاص طور سے ہمارے ملک اور ہمارے شہر میں علی کی ولایت کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کے خلاف ہمیں اقدام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ بار الہ علی کی اطاعت کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ الہی بے علیین 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 بے علیین۔ اس ذات گرامی کا واسطہ اور وسیلہ دینا۔ مولا علی کی ولایت کی خالی مخالفت لوگ نہیں کر رہے بلکہ لوگوں میں اتنی بغاوت اور جسارت پیدا ہو گئی ہے کہ جب علی کی ولایت کی اور شہادت کی اور گواہی کی بات نماز میں آتی ہے تو فوراً کہتے ہیں نماز باطل ہو جائے گی۔ ارے کوئی پڑھے نہ پڑھے لیکن اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایسا کہے، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ تحقیق کرے، اگر تحقیق کے بعد بھی یہ نتیجے تک نہیں پہنچتا تو بھی گستاخی نہ کرے، اس لیے کہ مولا نے اعلان کیا انا صلاۃ المومنین، خود اپنے صلاۃ المومنین کا ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اور شہزادی نے تو کہا ہی ہے کہ نماز تکبر سے بچنے کے لیے ہے نہ کہ تکبر کرنے کے لیے ہے۔ شہزادی نے کہا ہے الصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر والصیام تثبیتا للاخلاص، روزے کا مہینہ ہے، شب قدر ہے، صیام سے اخلاص پیدا ہوتا ہے اور نماز سے انسان تکبر سے بچتا ہے۔ اور تکبر سب سے پہلے عالم زر میں ان لوگوں نے کیا جنہوں نے علی کی ولایت کو رد کیا۔ بار الہ ہمیں کلمے میں، اذان میں، اقامت میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، پوری شریعت میں علی کی ولایت پر باقی رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہمیں تکبر سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ہمیں مخلص ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ بار الہ اگر ہماری نمازوں میں کوتاہی ہو، ہمارے روزوں میں کوتاہی ہو، حج و زکوٰۃ میں کوتاہی ہو، یتیم کے حق میں کوتاہی ہو، بیوہ کے حق میں کوتاہی ہو، اگر گناہ زیادہ ہو، بار الہ اسی شب قدر ہماری تمام کوتاہیوں اور گناہوں کو معاف فرما۔ آنے والے برسوں میں ہمیں اپنے نفس کو پاک کر کے آل محمد جو پاکیزگی کا مرکز ہے ان سے زیادہ قریب ہو کر تیری قربت کی توفیق عنایت فرما۔ اس زہرا کو بلانے جا رہے ہیں کہ جس نے پہلو پہ ہاتھ رکھ کے علی کو پکارا یا ابو الحسن محسن شہید ہو گیا، میری پسلیاں ٹوٹ گئی لیکن کوئی مدد کرنے والا نہ تھا۔ آئے وہ زہرا جب بھی عزادار بلاتے ہیں تو چلی آتی ہیں، آئیے اس بی بی کا واسطہ لے کر چلیں، یہ وہ واسطہ ہے کہ خدا کبھی رد نہیں کرتا۔ امام موسیٰ کاظم کا ایک غلام آیا، مولا کسی بات پہ ناراض تھے، اس نے مولا کو سلام کیا، وہ دین کی حدوں سے خارج ہو چکا تھا اس لیے سلام کا جواب واجب نہ تھا، امام نے جواب نہ دیا۔ اب وہ تڑپ گیا اور تڑپ کے
ایک مرتبہ کہنے لگا جسے آپ نے چھوڑ دیا اس کا ٹھکانہ تو صرف جہنم ہے، اب میں کیا کروں؟ ایک مرتبہ اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید میں ایک واسطہ دوں تو یہ مجھے رد نہ کریں گے۔ کہا اے مولا موسیٰ کاظم، آپ کو آپ کی جدہ زہرا کا واسطہ، اگر مجھ سے خطا ہو گئی تو معاف کیجئے۔ مولا تڑپ کے روئے، کہا تو جانتا ہے یہ وہ واسطہ ہے جسے اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ الہی بے فاطمہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ۔ آئیے یاد کریں 28 سفر کا منظر، شبر کا جنازہ ہے، گھر میں قیامت ہے۔ شاعر اہل بیت کہتا ہے کہ عجیب طرح سے جنازہ نکلا، شبر کا جنازہ لیے شے نکلے ہیں گھر سے، تابوت ادھر سے چلا اور تیر ادھر سے۔ یہ کائنات کے امام کا جنازہ ہے جو گھر سے 2 بار نکل رہا ہے۔ ہائے کسی غلام کا بھی جنازہ گھر سے 2 بار نہیں نکلتا۔ کوئی وصیت کرنے والا وصیت کرتا ہے مجھے فلاں جگہ دفنا دو، سب مل کے کوشش کرتے ہیں کہ اگر اس نے کربلا کہا ہے تو کربلا پہنچا دیا جائے، مدینہ کہا ہے تو مدینہ پہنچا دیا جائے، جس جگہ چاہے وہاں پہنچا دیا جائے۔ اگر اپنے باپ کے پاس کہا ہے، ماں کے پاس کہا ہے، نانا کے پاس کہا ہے، وہاں پہنچا دیا جائے۔ لیکن ہائے حسد، ایسا غریب باپ کہ وصیت کی مجھے میرے نانا کے ساتھ دفن کرنا، لیکن ہائے آج بھی مزار رسول سے دور جنت البقیع میں حسن کی تربت بے سایہ ہے۔ آئیے خدا کو پکارے ہیں، تجھے واسطہ حسن کا ہمیں ہر طرح کا حسن و جمال عطا فرما۔ ایک مولا کا قول ہے، امام سے پوچھا گیا قیلا فمل جوبن، یہ بزدلی کیا ہے؟ امام نے کہا الجرأۃ علی الصدیق والنقول علی العدو، کہ انسان دشمن سے تو ڈر کے بھاگے مگر دوستوں میں اپنی جرأت دکھائے، دوستوں سے بےہودگی کرے۔ بار الہ تجھے واسطہ کہ ہمیں شجاع و بہادر بنا تاکہ ہم آل محمد کے دشمنوں سے، چاہے وہ ناصبی ہوں، چاہے وہ مقصر ہوں، چاہے وہ غالی ہوں، ہم ان سے مقابلہ کر سکیں اور تمام اہل ولایت کو متحد ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ اور اس میں عقل و حکمت کی ضرورت ہے۔ امام کہتے ہیں کہ عقل ہی کے ذریعے دنیا اور آخرت حاصل کی جا سکتی۔ بار الہ تجھے واسطہ حسن مجتبیٰ کا ہمیں عقل و حکمت کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہی بالحسن 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 علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ اس آقا کی بارگاہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارا وجود نہ ہوتا۔ شہزادی نے جب طلب کے بابا سے پوچھا بابا میرے لال حسین پر روئے گا کون، تو اللہ نے بغیر کسی وقفے کے فوراً جبریل کو نازل کیا کہ وعدہ کر لے اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو قیامت تک حسین پر روتی رہے گی، علی اکبر کا ماتم کرتی رہے گی، قاسم کی پامال لاش کو یاد کرے گی، عباس کے کٹے بازو کو یاد کرے گی، ارے 6 مہینے کے اصغر کو وہ قوم نہ بھولے گی۔ اے محسن، اے ہم پر
احسان کرنے والے حسین، اے ہمیں وجود دینے والے حسین، ہماری زندگی کا اکثر حصہ اپنے لیے گزر گیا، اے مولا آپ کی عزاداری کا حق ادا نہ ہو سکا، اے مولا طرح طرح کے ڈر میں ایک موت کا بھی ڈر ہے، لیکن آقا سلام ہے آپ کو، انسان ڈر کے نہ جانے موت کے ڈر سے کتنے غلط کام کرتا ہے۔ آقا حسین نے کہا انی لا اری الموت الا سعادہ ولا الحیات مع الظالمین الا برما، کہ میں حیات کو نیکی اور خوشبختی سمجھتا ہوں اس سے کہ میں زندہ رہوں، ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا رسوائی ہے۔ تو مومن کو چاہیے، عزادار کو چاہیے کہ ظلم کو ایک لمحہ برداشت نہ کرے، یا ظلم کا سر اتار لے یا اپنا سر کٹوا کر شہید ہو جائے۔ بار الہا تجھے واسطہ امام حسین کا، ہم سب کو ولایت و عزا کے دشمنوں سے مقابلے کی توفیق عنایت فرما۔ اس سلسلے میں اگر جو ڈر، جو خوف، جو وسوسے ہمارے ذہن میں آتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں انہیں دور فرما۔ الہی آمین۔ الہی الہی تیرے اس حسین کا واسطہ لے کر آ رہے ہیں کہ بار الہ اگر حسین نہ ہوتے تو آج مسجدیں نہ ہوتی، اگر حسین کے اکبر نے اپنے کلیجے پر برچھی کا پھل نہ کھایا ہوتا تو آج کوئی اللہ اکبر کہنے والا نہ ہوتا۔ اے اللہ پوری کائنات میں تیرے ذکر کو بچانے والا، تیری توحید پہنچانے والا، تیری وحدت کی حفاظت کرنے والا، کربلا میں بے گھوڑوں کا کفن پڑا ہے، گھوڑوں کی نال بندی کی گئی، حسین کا لاشا پامال کیا گیا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ اے مولا کاش مقدر ہوتا ہم وہاں ہوتے، ہمارا لاشا پامال ہو جاتا۔ الہی بالحسین 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 علیہم السلام علیہ الصلاۃ والسلام۔ مولا زین العابدین سید الساجدین، سارے سجدے جس کے صدقے میں خدا قبول کرتا ہے، ساری عبادت جس کی ولایت کے طفیل خدا قبول کرتا ہے، وہ مولا کہتے ہیں ایاک ومصاحبۃ الکذاب فإنہ بمنزلۃ السراب، کہ جھوٹوں کی مصاحبت سے، جھوٹوں کے ساتھ رہنے سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ مریج کی طرح ہیں، یہ سراب کی طرح ہے کہ پانی دکھائی دیتا ہے مگر ہوتا نہیں۔ خدا کی قسم محمد اور آل محمد صادقین ہیں، سچے ہیں، اور جو ان سے دور کرنے کے لیے جو بھی خطیب، جو بھی ذاکر، جو بھی عالم، جو بھی فقیہ ان سے دور کرنے کے لیے بولتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا وہی ہے۔ بار الہ ہمیں آل محمد سے دور کرنے والے تمام افراد، تمام جھوٹوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہی آمین۔ بار الہ تجھے واسطہ امام زین العابدین کا، ہماری عبادت میں اگر کوتاہی رہ گئی ہو تو اسے معاف فرما کے ہمیں عبادت میں امام زین العابدین کے صدقے میں سرخرو ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ الہی آمین۔ بار الہ مولا سید الساجدین ہے، ہمیں جو سجدے کا حق ہے ویسا سجدہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہی آمین۔ لیکن عزادار ہم عبادت کرتے ہیں تو کوئی کوڑے نہیں مارتا، ہم سجدے کرتے ہیں تو ہمارے پاؤں میں زنجیر نہیں، ہاتھوں میں ہتکڑی نہیں، گلے میں خاردار توق نہیں۔ آئے زین العابدین کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، رکوع کی حالت میں جب بابا کو یاد کر کے روتا ہے تو تازیانہ لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ شمر تازیانہ لے کر آ گیا، سید سجاد کو تازیانے مارنے لگا، میں کہوں گا میرا مولا تازیانے نہ مار۔ زین العابدین نے کہا بابا آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟
کہا اے زین العابدین میری بیٹی سکینہ صحرا میں گر گئی ہے. اب تلاش شروع ہوئی. زینب ام کلثوم تلاش کر رہی. تلاش کرتے کرتے ایک مرتبہ دیکھا کہ صحرا میں خاتون ایک بچی کو آغوش میں سلایا. سوچا یہی سکینہ ہوگی. قریب پہنچی تو دیکھا وہی سکینہ تھی. شکریہ ادا کیا اور کہا ہمیں دے دیں اس بچی کو. جیسے ہی آغوش میں لے کے شکریہ ادا کیا, اس بی بی نے کہا اے زینب شکریہ نہ کہنا, اس لیے کہ جب سے تو مدینہ سے کربلا آئی ہے تیری ماں فاطمہ تیرے ساتھ ساتھ ہے. کربلا سے دارو امام زین العابدین سسیروں کے قافلے کا امام ہے. آئیے سسیر امام کا واسطہ خدا الہی بے علی ابن الحسین بے علی ابن الحسین 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 علی ابن الحسین علی ابن علیہم السلام. اے مولا باقر العلوم ہمارا مولا آپ کا فرزند غیبت کے حجاب میں ہے. ہم علم حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرتے لیکن مولا ہم کم علم کہاں جائیں. مولا کرم فرمائیے, مولا ہمیں علم عطا فرمائیے. امام کا ایک قول ہے ایاک والکسل والزجر فإنہما مفتاح کل شر. یہ ہمارے چاہنے والوں علم کی راہ میں, عمل کی راہ میں اور زندگی میں سستی اور کاہلی سے اور کوتاہی سے پرہیز کرو. زجر یعنی جہاں جس عمل کی ضرورت ہے وہاں وہ عمل نہ کرنا. اکثر ایسا ہوتا ہے, امام نے کہا یہ شر کی چابی ہے. ممکن ہے کہ جہاں جس عمل کی ضرورت تھی ہم نے نہ کیا, اس لیے بھی شر چند قدم اور آگے بڑھا. بار الہ تجھے واسطہ امام محمد باقر کا ہم کو کسل اور زجر کی کمزوری سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ ہم کو شر کو شکست دینے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ ہمیں آل محمد کے خیر کے راستے پر, ان کے ولایت کے خیر پر باقی رہنے کی اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عنایت فرما. الہی بے محمد ابن علی 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 محمد ابن علی بے 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 محمد ابن علی علیہم السلام. امام صادق علیہ السلام ہم آپ کی بارگاہ میں آئے لیکن ہماری زبان پر ہم وقت صدق نہیں رہتا. اے مولا کرم فرمائیے. بار الہ تجھے واسطہ امام صادق کا ہمیں امام صادق کی صداقت کے صدقے میں صداقت کا راستہ اپنانے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ جانے انجانے میں اگر جھوٹ ہماری زبان سے جاری ہوا ہو تو امام صادق کے صدقے میں اسے معاف فرما. بار الہ امام صادق کے ساتھ ہمیں محشور فرما. امام کہتے ہیں ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلت وجدها فی نفسہ, کہ کوئی شخص تکبر نہیں کرتا اور جبر نہیں کرتا مگر یہ کہ جو اپنے نفس میں وہ ذلت محسوس کرتا ہے
یعنی انفیریورٹی کمپلیکس کی وجہ سے ہی انسان میں سپیریورٹی کمپلیکس پیدا ہوتا ہے. اے بار الہ امام صادق کے صدقے میں ہمیں تکبر و تجبر کی بیماری سے محفوظ فرما. آل محمد کی بارگاہ میں منکسر المزاج بنا دے. الہ تو ازا کی راہ میں انکساری کا راستہ اپنانے کی، حسن عمل کا راستہ اپنانے کی توفیق عنایت فرما. الہی بجعفر ابن محمد، جعفر 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 ابن محمد جعفر ابن محمد علیہم الصلاۃ والسلام. مرزا دبیر کہتے ہیں کہ ہمارا وہ مولا جو باب الحوائج ہے، اس کی اپنی زندگی زندان میں گزر گئی. اور کیسی گزری کہ مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی. مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی. لیکن اس مولا نے ہمیں درس دینے میں، خدا کا پیغام پہنچانے میں، 3 ولایتیں پہنچانے میں کبھی کہیں پر ایسا کوئی موقع نہ آیا کہ جب اس وجہ سے نہ پہنچایا ہو. امام نے ایک عجیب و غریب بات عرض فرمائی ہے کہ اگر ہر انسان چاہتا ہے کہ ہماری کوئی قدر ہو، تو امام نے کہا اِنَّا أَعْظَمَ النَّاسِ قَدْرًا الَّذِي لَا يَرَى الدُّنْيَا لِنَفْسِهِ خَطَرًا، کہ جو شخص کتنا عظیم ہے، اس کی قدر کیا ہے. سب سے زیادہ قدر والا وہ انسان ہے جو دنیا کے لیے زیادہ پریشان نہیں رہتا. اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. وہ صرف دنیا کمانے کے پیچھے، صرف دولت کے پیچھے، صرف آسائش کے پیچھے، صرف اہل و عیال کے پیچھے نہیں ہوتا، بلکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی خلقت کا مقصد 3 ولایتیں، اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت، علی کی ولایت، اہل بیت کی ولایت. لہذا وہ اگر علم حاصل کرتا ہے تو انہی کے لیے، اگر وہ دولت کماتا ہے تو انہی کے لیے، اگر وہ ازدواج کرتا ہے تو انہی کے لیے، اگر وہ نسل چاہتا ہے تو انہی کے لیے، تاکہ سب کو ان پر قربان کر سکے. بار الہ اب اپنا سب کچھ ان پر کیوں نہ قربان کریں جنہوں نے تیری راہ میں اپنا بھرا گھر لٹا دیا. اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر پوچھا کہ اے بار الہ کیا تو ہم سے راضی ہو گیا. یہاں تک کہ حسین نے جب عصر کے بعد سجدہ آخر کیا تو اللہ نے کہا بس ہے حسین، بس اب اور کتنی قربانی. خدا نے انہیں اپنی رضا دے دی. اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ لوگ زبانی دعوے تو بہت کرتے ہیں مگر دل سے دنیا کی طرف مائل ہوتے ہیں. امام نے کہا بے سلب دو، جہاں سب سے اچھے انسان کی بات کی وہاں سب سے برا انسان کون ہے یہ بھی بتایا. کہا بے سلب دو، یکون ذا وجہین وذا لسانتین، جس شخص کے 2 رخ ہوں، 2 چہرے ہوں، 2 چہرے والا، 2 زبان والا شخص سب سے برا بندہ ہے. جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم زبان سے تو کہیں مولا آپ پہ سب کچھ قربان، لیکن جب قربان کرنے کی باری آئے تو قربان کرنے کو تیار نہ ہو. بار الہ شب قدر میں ہمیں اہل بیت کی غلامی میں اپنا سب کچھ لٹانے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ باب حوائج کا واسطہ لے کر الہی
بموسى ابن جعفر 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 علیہ الصلاۃ والسلام غریب طوس آقا رضا شاہ خراسان مولا رضا. آپ ارشاد فرماتے ہیں دیکھو ایمان زبانی دعوے کو نہیں کہتے. الایمان ہوا معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان. اگر تم کہتے ہو کہ کل ایمان کے ماننے والے ہو ایمان والے ہو تو یاد رکھو کہ قلب سے معرفت کو ایمان کہتے ہیں. بار الہ امام رضا کے صدقے میں ہمیں کل ایمان کی معرفت عنایت فرما. الہی آمین. میرے امام کہتے ہیں اقرار باللسان یا بعض روایتوں میں آیا اظہار باللسان. بار الہ ہمیں کل ایمان پر ایمان کا مسلسل اظہار کرنے کے لیے ان کے فضائل عام کرنے کی توفیق ان کے ذکر کی توفیق عنایت فرما. الہی آمین. مولا نے کہا وعمل بالارکان یا وعمل بالجوارح. بار الہ کل ایمان پر ایمان کے لیے اس کی ولایت کی تبلیغ کی ہمیں توفیق عنایت فرما. الہی آمین. میرے نبی نے تبلیغ کی تو حالات سازگار نہیں تھے. تو نے ضمانت لی واللہ یعصمک من الناس. بار الہ ہمیں کل ایمان کی ولایت کی تبلیغ کرنے میں جو بھی رکاوٹیں آئیں بار الہ ہمیں لوگوں کے شر سے محفوظ فرما. الہی آمین. آئیے خدا کو واسطہ دیں. الہی بے علی ابن موسیٰ 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 بے علی ابن موسیٰ. مولا تقی سب سے کم عمری میں دنیا سے چلا جانے والا امام صرف 25 سال کی عمر میں دنیا سے گزر گیا. یہ صاحب تقوی اور زہر بھی کس نے دیا؟ ام الفضل نامی زوجہ نے. ہائے مولا تقی مولا نے ایک عجیب و غریب پیغام دیا ہے. جب ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ولایت کے دشمنوں کی امانت کا خیال کیوں کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کی امانت کا خیال رکھنا چاہیے. نہیں، امام نے کہا کفا بالمرء خیانتا ان یکون امینا للخونہ. کسی شخص کے خود خیانت دار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ خیانت دار کا امانت دار بن جائے. اس کا مطلب جو لوگ علی کی ولایت میں خیانت کرنے والے ہیں ان کی کوئی امانت داری نہیں ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، ان کا کوئی لحاظ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں حکم پر عمل کرنا چاہیے جو امام نے دوسرا حکم دیا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کہ اپنے رب کے سبیل کی طرف حکمت اور موعظت حسنہ کے ذریعے بلاؤ. لیکن جو کھل کر ثابت شدہ مقصر ہیں جو علی کی ولایت میں خیانت کر رہے ہیں ان کی امانت داری کرنا ان کی کسی صورت تعریف کرنا جائز نہیں ہے. بار الہ امام تقی نے جو تقوی کے شرائط بتائے ہیں ہمیں ویسا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. امام نے کہا ہے مسلسل کوشش کرتے رہو. اگر کوشش کرتے رہو گے تبھی اپنی منزل تک یا اس کے قریب پہنچ جاؤ گے. بار الہ جیسا امام تقی چاہتے ہیں ویسا ہمیں عمل کرنے کی اور اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. الہی بے محمد ابن علی بے محمد ابن علی بے محمد ابن علی بے محمد ابن علی بے
محمد ابن علی 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 محمد ابن علیہ علی السلام. مولا نقی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الناس فی الدنیا بالاموال وفی الآخرۃ بالاعمال. دنیا میں لوگ مال سے پہچانے جاتے ہیں، مگر یاد رکھو آخرت میں مالدار ضروری نہیں کہ عزت دار ہو، بلکہ آخرت میں اعمال دیکھے جائیں گے. بار الہ نہ ہمارے پاس مال ہے اور نہ اعمال ہیں. بار الہ امام نقی کا ایک غلام آیا ہاشم کا، مولا بہت پریشان ہوں، جو کام کرتا ہوں ناکامیاب ہو جاتا ہوں، جو تجارت کرتا ہوں خسارہ ہو جاتا ہے، اے مولا کرم فرمائیے. امام نے کہا ہاشم اپنے سامنے کی مٹی اٹھا لو. مٹی اٹھایا، کہا ہاشم ہمارا نام پڑھ کر پھونکو. جیسے ہی نام پڑھ کے پھونکا، کیا دیکھا؟ وہ ذرات سونے کے ہو گئے. کہا تجارت کرو، خدا تمہیں کامیاب کرے گا. بار الہ بار الہ ہمیں تو اتنی معرفت بھی نہیں کہ مولا نقی کا نام خاک پر پھونکے تو سونا ہو جائے. بار الہ ہمیں امام نقی علیہ السلام کی سچی معرفت عنایت فرما. کے صدقے میں دنیا میں پاک اور طاہر مال عنایت فرما، تاکہ ہم ان کے لیے اور ان کے جد کے لیے اور ان کی عزا کے لیے اس مال کو صرف کر سکیں. بار الہ ان کے صدقے میں ہمیں آخرت میں اعمال کرنے والوں میں سر بلند ہونے کی توفیق عنایت فرما. الہی بعلی ابن محمد علی ابن محمد بعلی ابن محمد علی 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 ابن علیہ محمد الصلوۃ والسلام. مولا عسکری ارشاد فرماتے ہیں ما ترک الحق عزیز الا ذل ولا اخذ به ذلیل الا عز. کہ کوئی صاحب عزت حق کو نہیں چھوڑتا مگر ذلیل ہو جاتا ہے، اور کوئی بے عزت حق کا دامن نہیں تھامتا مگر اللہ اسے عزت عطا فرما دیتا ہے. اے خدا عسکری، تو دیکھ رہا ہے کہ علی کی ولایت کے دشمن، حق کو چھوڑنے والے جو خود ذلیل ہیں، وہ مومنوں کو، ولایت والوں کو، اہل ولایت کو ظاہری طور پر ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بار الہ امام حسن عسکری کے صدقے میں اسی شب قدر ان کی عزت کو سر بلند فرما. انہیں مقصرین اور ناصبیوں کو شکست دینے کی توفیق عنایت فرما. انہیں غالیوں کی ہدایت کی توفیق عنایت فرما. الہی بالحسن ابن علی 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 علیہم الصلاۃ والسلام. آخری واسطہ ہے، آخری وسیلہ ہے. امام زمانات جل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو شب قدر کے آقا ہیں،
جن پر سارے فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور جو سب کی تقدیروں پر دستخط کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے چاہنے والوں نہ ڈرو نہ گھبراؤ. کیوں؟ اِنَّ أَقْدَارَ اللَّهِ لَا يُغْلَبُ وَالتَّوْفِيقُ لَا يُسْبَقُ، کہ خداوند عالم جو مقدر کر دے اس پر کسی کو غلبہ نہیں ہو سکتا اور نہ اس توفیق کو کوئی چھین سکتا ہے. اے امام زمانہ، آپ کے غلام آئے ہیں، سب سے پہلے ایک مرتبہ پھر اپنے جد علی کی شہادت کا پرچہ قبول فرمائے. مولا آپ جانتے ہیں ابھی کوئی دن ہوا ہے، آپ ابھی تک اپنے جد کا غم نہ بھولے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور غم بھی ہے آپ کو، جس کے لیے آپ صبح و شام گریا کرتے ہیں، بلکہ گریے کے ساتھ ساتھ خون بھی بہاتے ہیں. وَلَأَنْضُبَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ لَكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا. اے مولا، ہمیں آپ کی زیارت نائیہ کا وہ سلام یاد ہے جس میں آپ نے کہا السلام علی النسوۃ البارزات، سلام ہو ان بیویوں پر جو جلے ہوئے خیمے کی راکھ میں بیٹھ. السلام علی الاعضاء المقطعات، سلام ہو بدن کے کٹے ہوئے ٹکڑوں پر، کچلے ہوئے ٹکڑوں پر. السلام علی الدماء السائلات، سلام ہو اس بہنے والے خون پر کہ جو فرات کے ساتھ بہہ، کہیں اکبر کا خون، کہیں قاسم کا خون، کہیں آن محمد کا خون، کہیں عباس کا خون. اے امام زمان، بارے لا تیرے امام کے غلام آئے. مولا میں نہیں پتا ہمیں کیا مقدر میں مانگنا چاہیے کیا نہیں مانگنا چاہیے. مولا، غلام سچا وہ ہوتا ہے جو اپنے تمام امور کو آقا کے حوالے کر دے، اور جب آقا آپ جیسا کریم ابن کریم ہو تو مولا پھر ہمیں زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن مولا آپ ہمارے حالات سے واقف ہے، سب کچھ جانتے ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، جو کچھ ہو رہا ہے ہندوستان میں، جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے شہر میں، جو ظلم لوگ کر رہے ہیں، اے عادل امام، آپ کی بارگاہ میں اس ہر ایک ظلم کا شکوہ ہے جو علی کی ولایت کے خلاف ہو رہا ہے، اس ہر ایک ظلم کا شکوہ ہے جو عزاداری اور عزاداروں پر ہو رہا ہے. اے مولا، آپ کا وسیلہ لے کر خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. الہی بالحجت القائم، 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 بالحجت القائم. بالحجت القائم. آئیے اپنی دعائیں مانگنے سے پہلے روایت میں جملہ ہے کہ اگر آنکھوں میں آنسو ہو تو خدا کبھی دعا رد نہیں کرے گا، اور اگر وہ آنسو غریب کربلا کے غم میں بہائے جائیں. آئیے پہلے ایک ماتم کریں، گریا کر لیں، اور پھر اپنی اپنی حاجتیں طلب کریں. کوئی پہلو غم سرور کا آخری پرسہ ہے. دنیا کو نہیں معلوم غم کیا ہوتا ہے بہتر کا. دنیا کو نہیں معلوم کوئی پہلو غم سرور کا،
دنیا کو نہیں معلوم. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. ماذا کو پہلو غم سرور کا دنیا کو نہیں معلوم. یہ غم کیا ہوتا ہے بہتر کا, غم کیا ہوتا ہے بہتر کا دنیا کو نہیں معلوم. کوئی پہلو غم سرور کا دنیا کو نہیں معلوم. گوڑوں کے سمانے والا ہے ذرا کے کلیجے کا, گوڑوں کے سمانے والا ہے ذرا کے کلیجے کو. پامال ہے دل پیغمبر کا, پامال ہے دل پیغمبر کا دنیا کو نہیں معلوم. کوئی پہلو غم سرور کا دنیا کو نہیں معلوم. غم کیا ہوتا ہے بہتر کا, غم کیا ہوتا ہے بہتر کا دنیا کو نہیں معلوم. کوئی پہلو غم سرور کا دنیا کو نہیں معلوم. پانی کے بس ششمائے کو ششوبہ تیر ملا, پانی کے بس ششمائے کو ششوبہ تیر ملا. کیا حال تھا غم سے مادر کا, کیا حال تھا غم سے مادر کا دنیا کو نہیں معلوم. کوئی پہلو غم سرور کا دنیا کو نہیں معلوم. غم کیا ہوتا ہے بہتر کا, غم کیا ہوتا ہے بہتر کا دنیا کو نہیں معلوم. کوئی پہلو غم سرور کا دنیا کو نہیں معلوم. 40 برس سجاد لہو آنکھوں سے بہایا کیے, 40 برس سجاد لہو آنکھوں سے بہایا کیے. وہ درد ردائے اطہر کا, وہ درد ردائے اطہر کا دنیا کو نہیں معلوم. کوئی پہلو غم سرور کا دنیا کو نہیں معلوم. اس کو پرسا دینا ہے. پہلو غم سرور کا دنیا کو نہیں معلوم. یہ آب خزاں یہ ٹھنڈی ہوا ہر نعمت رب اولا. یہ آب خزاں یہ ٹھنڈی ہوا ہر نعمت رب اولا. صدقہ ہے جناب اصغر کا, صدقہ ہے جناب اصغر کا دنیا کو نہیں معلوم. کوئی پہلو غم سرور کا دنیا آخری دو شعر پوچھا دے لیجیے. کوئی پہلو غم سرور کا دنیا کو نہیں معلوم. غیرت سے جسے خون ہوتا تھا نیزے پہ نہ رکتا تھا. غیرت سے جسے خون ہوتا تھا نیزے پہ نہ رکتا تھا. قصہ
سر شیر دلاور کا قصہ سر شیر دلاور کا دنیا کو نہیں معلوم کوئی پہلو غم سرور کا دنیا کو نہیں معلوم کوئی پہلو غم سرور کا دنیا کو نہیں معلوم اے حامد غم سے میں روتے رہو اشفاق پڑھو لوگا حامد غم سے میں روتے رہو اشفاق پڑھو نوحہ قرآن میں حکم ہے داور کا قرآن میں حکم ہے داور کا دنیا کو نہیں معلوم کوئی پہلو غم سرور کا دنیا کو نہیں معلوم ہے زینب ہے شان ہے زینب ہے شان ہے زینب ہے شان ہائے سکینہ عائشہ ہے شاہ ہے زینب ہے بکر ہے زینب ہے شاہ ہے زینب ہے شاہ ہے زینب ہے شاہ ہے زینب ہے ہماری ربنا تقبل منا هذه الأعمال والأعذار بحق محمد وأنت المظلوم وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق محسن فاطمة وبحق الحسن المجتبى وأنت المحسن وبحق الحسين الغريب بعرض كربلاء الشهيد بالنينوى وبحق 9 المعصومين من ولد الحسين. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. السلام علیکم یا محال معرفت اللہ. السلام علیکم یا ادلاء اللہ. السلام علیکم یا نور اللہ الذی یفتح اللہ بکم ويختم بكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم يا شهداء كربلاء وأسراء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الهدى يا معين الضعفاء والفقراء السلطان يا أبا الحسن علي موسى الرضا الرازي بالقدر والغزاء. السلام عليك يا مولاتي معصومة القوم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان
یا شریک القرآن الامان من فتنة الزمان، الامان من فتنة المقصرين، الامان من فتنة الغالين، الامان من فتنة الناصبين، الامان من فتنة الجاهلين، الامان من فتنة الحاسدين، الامان من فقهاء الشر، الامان من علماء السوء. اجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.